جنہیں تیرا نقش قدم ملا آپ نے پروگرام بنایا تہجد گزاری کا، کیوں پروگرام بنایا؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ نہیں آنکھ کھلتی یا نہیں جا کھلتی تو پھر اللہ کا منظوری میں نہیں ہے۔ ایک بات، یا آپ کے ارادہ کمزور ہے، یا توفیق میں کمی ہے، یا نصیب میں دقت ہے، یا صحت کا نقص ہے، یا ماحول ناسازگار ہے، تو کیا آپ اس عمر میں کیا آپ تہجد کی دھاریاں کرو گے؟ اللہ حاضر کیا اس کے اندر جو ہے نا وجوہات اور نتائج ہوتا ہے۔ اور گھڑی ٹھیک نہیں ہے، الارم نہیں ٹھیک، پھر ایسی ایسی گھڑیاں ایجاد ہو گئی، الارم ریپیٹ ہوتا جائے گا۔ پھر ایک بندہ ملازم رکھ لو جو اس وقت آپ کو تاون دے دے، پانی سردیوں میں گرم، گرمیوں میں سرد، جگانے والا ہو، کوئی محبوب محبت نامہ ہو، وہ کہ اٹھو گانا گانے کا ٹائم آ گیا، واقعات کا آ گیا۔ مطلب یہ کہ اگر ماحول تاون میں آ جائے تو سونے کا وقت نہیں ملتا۔ سبحان اگر ماحول تاون میں نہ آئے تو جاگ کدھر سے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ جب منظر اور پس منظر پسندیدہ نہ ہو تو جاگنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور منظر پس منظر تو سوچا ہی نہیں تھا، تم لوگ اپنی کامیابی سوچتے رہے اور ماحول جو تھا وہ دوسرا نکل آیا۔ ماحول سے مراد کیا ہے؟ ارد گرد۔ اور اگر اذانیں تہجد کے وقت ہو جائیں اور جماعتیں ہونی شروع ہو جائیں ہو جائے گا وقت، اب بازار شروع ہو جائیں کھل جائے، تب واقعہ جہاں تہجد کی جماعتیں ہوتی ہیں، کہیں ہوتی، کہیں ہوتی ہوں گی، سارے کرتے ہیں۔ یہ ماحول کا فرق ہے۔ یا اس وقت جاگ کھل گئی اور صبح وہاں بھی جانا ہے، اتنی دیر میں جاگنے کے بعد رات کو بھی دیر سے ہو گیا، مہمان کیا مصیبتیں ہیں، مہمان سارے آ گئے، رات کو بھی جگا کے چلے گئے۔ اگر تمہیں جاگنا ہو اس ٹائم پر تو اس ٹائم سے اتنا پہلے سونا ضروری ہے۔ اس کے لیے مزاج کیا چاہیے؟ جو اس وقت موجود ہے سب کو گڑبڑ بول۔ تہجد مزاج پتہ کیا کرتے؟ بڑے ترک مزاج رہتے، کہتے ادھر شاہ، ادھر خدا کھانا کھا اور پھر تھوڑے سے سو جا، اور بس پھر ایسا سو جا کہ پھر خود بخود تہجد کی آنکھ کھلے گی۔ اور ایک بار ٹھہرے بابا جی کو بات کر لو، کہتے ہیں بات کے کچھ ہم آرام سے باقی صبح باتیں ہوئی۔ اور ایسے ایک اور قسم کے لوگ تہجد گزار، وہ 12 بجے عشاء کی جماعت کراتے۔ قوالی سنی، قوالی جاری ہے، 11:30 بجے جا پھر جماعت کرا لی، تھوڑا سا چائے وائے پی، کہتے طرح آگے پیچھے ہو گئے، پوری گر رہی ہے، چل تہجد گزاری ہے۔ صبح کی بہین بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، قوالی جاری ہے، اذان ہوئی، قوالی بند کرو، نماز پڑھی ہے، اب آپ پھر گھر جا کے سو جاؤ، چل کے کاموں پہ لگ جاؤ۔ عشاء زور اور عصر کے درمیان سو جاتے ہوں گے، جہاں اس قسم کے آستانے ایسے واقعات ہیں، وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو ان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے جاگنے کا یا نہ جاگنے کا، لگاتار ہی ہوتا ہے، دن سوتے ہیں جاگتے ہیں رہتے ہیں، ایسے واقعات میں یہ ارادے اور پروگرام کی بات ہے۔ کچھ دوسرا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ نہ پتہ کہ عبادت کیا ہے، نہ پتہ زندگی کیا ہے، چلتے چلتے عبادت آسان ہوگی، چلتے چلتے زندگی آسان ہوگی، چلتے چلتے وہ خود بخود ہی شب بیداری شروع ہوگی۔